یہ بڑا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ جناب حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی تھی حضرت مولا علی سے. ادھر دیکھیں, میں نے کہا میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, حضرت علی اور مرزا پتہ کیا کہتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ اختلاف ہو گیا ہے, اور اختلاف کی وجہ بھی سن لیں. ادھر دیکھیں میری طرف. اختلاف یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی تھے مدینہ میں اور تھے نبی پاک کے خلیفہ سوم. مصری لوگ آئے, ان کا اختلاف تھا. حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہو گئے تو چونکہ یہ رشتہ دار تھے حضرت امیر معاویہ کے, اور حضرت امیر معاویہ یہ اس وقت گورنر تھے ملک شام کے. اور ادھر دیکھو, حضرت امیر معاویہ کو عام بندہ نہیں تھا, 20 سال گزر گئے تھے گورنری کرتے ہوئے. آواز کمزوروں والی ہے. اور حضرت امیر معاویہ کوئی عام انسان نہیں تھے, یہ وہ تھے جن کے لیے نبی پاک نے پہلے سے دعا کی تھی, اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. فرمایا یا اللہ یہ معاویہ وہ ہے جس کو حساب کا علم بھی دے, کتاب کا علم بھی دے, اور ان کو ہر قسم کے عذاب سے بھی بچا. آپ بڑے دانش والے بندوں میں سے تھے, لیکن رشتہ دار ہونے کے حساب سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ چاہتے تھے کہ ان سب کو پکڑا جائے اور ابھی فیصلہ کیا جائے. مولا علی فرماتے سب کو نہیں پکڑنا, جن کا قصور ہے انہیں, اور ابھی نہیں, خلافت مستحکم ہو جائے پھر فیصلہ. بس اتنی بات تھی. اس معاملے میں حضرت علی کی رائے حق پر ہے. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی ٹھیک نہیں تو آپ گالیاں بک دیں. اس طرح کے مسئلے کو کہتے ہیں اجتہاد. جو ٹھیک ہو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے, جس کا نہ ٹھیک ہو اس کو سنگل ثواب ملتا ہے. یعنی یہ مطالبہ کرنے پر حضرت امیر معاویہ کو ثواب ملا ہے, لیکن خلاف بول کر تمہیں عذاب ملے گا. خلاف بولنے والوں تم خلاف نہ بولو. مسئلہ یہ تھا قتل عثمان, یہ ہو گیا تو قاتلین عثمان کا مطالبہ تھا کہ اے مولا علی آپ ان کو قتل. اتنا مسئلہ. حضرت علی کہتے تھے خلافت مستحکم ہو جائے, بندے ڈھونڈ کے مارنا علی کا کام ہے. امیر معاویہ کہتے تھے مدینے میں یہ قابو آ گئے, بھاگنے نہ دے, ابھی پکڑ لیں. وہ مسئلہ یہ تھا. تو یہ صرف اس بات پر ناراضگی بڑھ گئی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلین کو قتل کر دیا جائے, اور حضرت علی فیصلہ نہیں کر رہے. حضرت علی کو جب کہا گیا نا کہ امیر معاویہ آپ سے لڑنا چاہتا, فرمایا نہیں, یہ خواننا بغوا علینا. فرمایا ہے وہ ہمارا بھائی, جس کو علی بھائی کہے. 5 کلو کا سار ہلانے سے تو بات نہیں بنے گی نا. یا اللہ حضرت نے فتح بردیہ میں یہی بات لکھی, فرمایا اخواننا ہے ہمارا بھائی, بغوا علینا. بس فرمایا کہ اس کو نہ سمجھ نہیں آئی میرے مسئلے کی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بس اتنی بات ہے ہمارا بھائی, جس کو علی بھائی کہہ رہے اور تو بک کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے حضرت علی کا سگا بھائی جن کا نام حضرت عقیل تھا, سگا بھائی, وہ تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھا, وہ حضرت علی کے ساتھ نہیں تھے. وہ وہاں رہتے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی جو کہہ رہے بات وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن غلط معاویہ بھی نہیں ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہو, اس کی اپنی سوچ ہے. تو وہ اس لیے ادھر تھے. تو اگر یہ کوئی کہے کہ حضرت علی کے مقابل جو ہے سارے فارغ ہیں, تو میں نے کہا علی کے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کرنے نہیں, یہ تو مجھے نہیں پتا. میں نے کہا پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا. آج سے 7 سال پہلے ایک جماعت نے ایک بندے کے نعرے لگائے تھے, بے خطا بے گناہ, اس کے جھنڈے اٹھائے تھے, ایسے عرس منایا تھا. آپ ہسٹری کی بات ہے, آپ یوٹیوب کھولے, وہاں میرا لیکچر تھا. میں نے اس وقت کہا تھا, میں نے کہا تھا اگر آج ان کو نہ روکا گیا تو یہ باپ سے شروع ہوئے ہیں, کل بیٹے تک بھی آئیں گے. تو دیکھ لیں اب کیا ہو رہا ہے. یزید کا دفاع کر رہے ہیں. یہ 80 آیات اس وقت میرے پاس ہے, اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے اور پورا ایک لیکچر بھی ہے. 80 سے زائد ہو سکتی ہیں, کم نہیں. 80 کے قریب آیات ہے. اللہ نے اپنے قرآن میں جتنی بھی لعنتیں برسائی ہے نا, اللہ کی برسائی ہوئی لعنتوں کا جو مرکز و محور ہے نا, وہ آل محمد کے دشمن ہیں. میرا شکریہ ادا کرو, مجھے تھینکس کہو, تھینکس. میں سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. تم نے تو سنیت کا چہرہ اتنا گدلا کر دیا, اتنا گندا کر دیا. لوگ نفرت کرتے تھے, وہ کہتے تھے یہ سنیت ہے کہ ناسبیت, یہ سنیت ہے کہ خارجیت, یہ سنیت ہے کہ یزیدیت. جب دیکھو آل محمد کے دشمنوں کا دفاع. پوچھے مولوی سے, اس کے سر پہ قرآن رکھے, کہتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے لڑے, ان کی بیعت نہیں کی, کہتا ہے مرتد. بے شک سامنے سے صحابہ کیوں نہ, مالک بن نویرہ صحابی نہیں تھے؟ بولو ذرا یار. مالک بن نویرہ بہت بڑے صحابی تھے اور سردار تھے اپنے ٹرائب کے, اپنے قبیلہ کے. حضور علیہ السلام نے ان کو سرداری دی ہوئی تھی. انہوں نے کہا بھائی جب میں حضور کے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفہ مانتا ہی نہیں, خلافت کا تو اعلان ہوا مولا علی کا, تو جب میں خلیفہ ہی نہیں مانتا تو زکات کیوں دوں؟ زکات کا انکار نہیں کیا انہوں نے. وہ کہتے یا میں خلیفہ ہی نہیں مانتا, ان کو زکات کیوں دوں یار؟ تو پھر خالد بن ولید گئے نہیں تھے؟ بولو کی ہو گیا, جا کے ان کا سر کاٹ کے نا تو چولہے پہ رکھ کے کھانا تیار کیا تھا. سوچئے گا ضرور ذرا. صحابی, مولوی صاحب کہتے نہیں وہ مرتد ہو گئے تھے. میں ایک دفعہ کہا, میں نے مولوی صاحب چلو تیری مان لیتے ہیں, مرتد ہو گئے تھے. یہ مطلب ہے صحابی سے گنجائش ہے نا کہ مرتد ہو جاتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے یار میری بات. وہ خود کہہ رہے ہیں مرتد ہو گئے, خود کہہ رہے. آگے جو کچھ لکھا ہوا وہ نہیں میں پڑھ رہا,
نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے. اور یہ ہماری کتابیں ہیں سنیوں کی. اور کہتے ہیں جو حضرت عمر بن خطاب سے لڑے ان کی بیعت نہیں کی, ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا, مرتد. جو حضرت عثمان بن عفان سے لڑے مرتد. اور جو مولا علی سے لڑے کہتے ہیں رضی اللہ. نہیں سمجھ رہے وہ یار, کہتے ہو چاروں خلفائے راشدین ہیں. تو جب چاروں خلفائے راشدین ہیں مولوی جی, تو پھر سوال تو ہمارا بنتا ہے نا, جب تینوں خلفائے راشدین کے دشمنوں کو تو مرتد کہہ رہا ہے, صحابیت کا بھی حیا نہیں کر رہا, کہہ رہا ہے مرتد, تو پھر مولا علی کے دشمنوں کو رضی اللہ کس قانون سے کہہ رہا ہے؟ اگر مولا علی بھی خلیفہ راشد ہے بولے یار, تو قانون تو ایک ہو, دستور تو ایک ہو, معیار تو ایک ہو, پیمانہ تو ایک ہو, کسوٹی تو ایک ہو, دیکھنے والی آنکھ تو ایک ہو. اس کا مطلب ہے آل محمد کے لیے تیرا معیار اور ہے اور اصحاب کے لیے تیرا معیار اور ہے. اگر یہی لوگ جو مولا علی سے لڑے اگر تینوں خلفاء سے لڑتے تو مولوی کبھی بھی دفاع نہ کرتا. آپ چیک کر لیں, ان کو صحابہ بھی وہی نظر آئیں گے جو آل محمد سے لڑتے رہے, انہی کا دفاع کریں گے, دوسروں کا تو نام بھی نہیں ان کو آتا. مجھے بتائیں باہر جا کے اشتہار دکھائیں, عرس مبارک حجر ابن عدی, وہ بولو کیا ہو گیا تھا یار, وہ صحابی نہیں, نکالیں باہر مجھے کوئی مسجد دکھائیں جس کا نام لکھا مسجد کا نام ہو, جامعہ مسجد حضرت مقداد, ابو ذر غفاری, حذیفہ بن یمان, عمار بن یاسر. یار ہے تو کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیاں. وچوں وچوں تے نہ من, میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ, عقیدہ دے رہا ہوں, جو محمد اور آل محمد کے وفادار رہے مرتے دم تک, وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں نا, ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. اس لیے ٹھیکیدار نہ بنے کوئی صحابہ کا, ہم غلام ہیں حضور کے صحابہ کے. ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, بولو ذرا, نہیں نعرہ سنتے آپ, سنتے ہیں نا, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. دوسری طرف کہہ رہے ہو فلاں مرتد ہو گیا, فلاں مرتد ہو گیا, تو پھر جنتی جنتی کدھر گئے؟ میں بتاتا ہوں یہ پورا نعرہ, میں لگانے لگا ہوں, میں بھی کہتا ہوں ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر دشمن علی لعنتی لعنتی. بڑی بڑی جگہ پہ جا کے یہ احتجاج کرتے ہیں, کہتے ہیں بھئی اینو روکو, اینو روکو, فلاں نو بلا لو, اینو روکو. یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جب ان کے منہ پہ آئے گا نا سارا کچھ, تو نوجوان نسل جو پڑھ لکھ گئی ہے وہ پھر ان سے سوال پوچھتے ہیں, حوالے مانگتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہی نہیں. بس یہ ایک ہی کہیں گے, بس شیعہ کے پاس نہیں جانا, شیعہ کی مجلس میں نہیں جانا, تم ادھر کیا لینے گئے تھے, ادھر جانا ہی نہیں. یہی کام کافر کرتے تھے, اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ یہ جو محمد بن عبداللہ ہے اس کی بات ہی نہیں سننی, بات سنو گے تو اس طرف چلے جاؤ گے. تو پوری دنیا میں مجھے ایک بات بتائیں, پوری دنیا میں لوگ دائیں بائیں سے مذہب اہل بیت کی طرف آ رہے ہیں, کوئی مولوی ایک دکھا نا جو مذہب اہل بیت چھوڑ کے تیرے پاس آیا ہو. ہوئے 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 ہوئے. اس لیے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اس نے بڑا کام کیا ہے. اب ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھا تقابل کر رہا ہے, وہ شیعہ میں دین کو بھی سنتا ہے, اہل سنت کی بھی سنتا ہے, دیوبند کو بھی, اہل حدیث کو بھی, سب کو سن کے پھر کمپیریزن کرتا ہے, وہ پھر کتابیں نکالتا ہے, تحقیق کرتا ہے, سرچ کرتا ہے, پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ قصے کہانیاں کدھر ہیں اور قرآن اور حدیث کدھر ہے. بولیں یار, کون سا مذہب قرآن والا, حدیث والا اور مدینہ والا ہے, اور کون سا میڈ ان دمشق ہے. تو نوجوان کو جب سمجھ آ رہی ہے تو وہ پھر آ رہے ہیں نا ادھر, بڑی کوشش کر رہے ہیں, ان کو بڑا روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں نہیں رک رہے. یہ 40 کے معاملات ہی چیک کر لیں, ہر سال جو آنے والا ہے پچھلے سال کا ریکارڈ توڑ رہا ہے. بولیں یار ذرا انسان کو بیدار تو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ تم بھی حسینیت کی طرف آؤ, تمہاری ہے کربلا. ہم تو کہتے ہیں صدق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ مولا حسین بادشاہ کا غلام بن کے آ. میں اپنے سنی بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا نیوٹرل ہو کے سوچیں تو صحیح کہ یزید ان کا لگتا کیا ہے. ایک طرف پاک محمد کی کندھوں کی سواری کرنے والا حسین, علی کا لال, زہرا کا لال, الحسین منی وانا من الحسین, جنت کا سید, جنت کا سردار, جنت کا بادشاہ, جنت کا حکمران, اور دوسری طرف وہ غلاظتوں کا ڈھیر, وہ نجاستوں کا پیکر یزید.
बुखारी में रिवायत मौजूद है, सही बुखारी सुन्नियों की सबसे बड़ी किताब दे रहा हूं। बेइश्क अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। मेरे और आपके प्यारे आका का फरमान है, हमारे दिलों की धड़कन, जाने कायनात, रूह कायनात, मकसूद कायनात, वजह तखलीक कायनात, आमिना के लाल पाक ज़हरा के पाक बाबा का फरमान। मेरे आका ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, जी आका मेरी बात याद रखना, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करके जाएगा, क़यामत के रोज उसी के साथ उठाया जाएगा। और यजीदियों, तुम्हें यजीद का साथ मुबारक हो। हुसैनियों, झूम जाओ, मरहबा मरहबा, तुम्हें हुसैन की गुलामी मुबारक हो। आप परेशान ना हुआ करें कि जिस तरह हम मानते हैं, हम प्यार करते हैं, फलां क्यों नहीं मानता, फलां को दावत देते हैं वो नहीं आता। परेशान ना हुआ करें। अल्लाह ने नजस को, रिज्स को आले मोहम्मद से दूर रखा। वो यारो, जिस तरह अल्लाह ने नजस और रिज्स को आले मोहम्मद से दूर रखा है ना, उसी तरह अल्लाह ने नजस को, रिज्स को आले मोहम्मद के जिक्र से भी दूर रखा है। दिल ज़हरा के चैन, मेरे मौला हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन।